مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس مردود ہو کر مسخ شدہ یعنی کہ پوری صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا، تو وہ سمندروں کی طرف چلا گیا، تو اسے وہاں پر سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تمام قصہ سنا دیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ وہ بحروں کے جانوروں کا شکار کریں گے۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے مچھلی کو محروم کر دیا۔ قرآن مجید میں مچھلی کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، جو اس کی اہمیت اور بعض انبیاء کے واقعات سے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے معروف واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر بغیر اللہ کا حکم لیے چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑی مچھلی حوت کے پیٹ میں ڈال دیا تھا، جہاں پر انہوں نے توبہ کی تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حلال اور پاکیزہ رزق قرار دیا ہے، جیسا کہ المائدہ 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک خادم تھا اور اس کے پاس ایک مچھلی تھی جو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، اور اس بات کا ذکر الکہف 61 آیت میں بھی آیا ہے۔ قرآن میں مچھلی کا ذکر نہ صرف رزق کے طور پر آیا ہے بلکہ عبرت اور ہدایت کے طور پر بھی، جیسے یونس کا واقعہ ہمیں اللہ سے رجوع اور توبہ کی اہمیت سکھاتا ہے۔